نستعین وهو خیر معین۔ نماز صرف اللہ کے سامنے پستی و خشوع و خضوع کو ظاہر کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کو دکھانے اور ریا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ذرا سا بھی حصہ ریا کا ہو گیا، ایک چھوٹا سا جز بھی، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز باطل ہو جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا حصہ جو ہے جو نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی جو چھوٹا سا حصہ جو ہے نماز کا ذرا سا بھی جو ہے ہو جائے، چاہے ایک حرف کے اندر ریا ہو جائے، اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ انسان خدا اور لوگوں کو دونوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یعنی شرک، اللہ کا شریک قرار دے رہا ہے، دونوں کے لیے کر رہا ہے، تو پھر بھی اس کی عبادت جو باطل ہو جائے گی۔ خالصتاً لوگوں کو دکھانا ہو پھر بھی باطل ہے، اور اللہ کو بھی شامل، اللہ کو بھی راضی کریں، لوگوں کو بھی راضی کریں، اس لیے جو ہے وہ نماز پڑھی جا رہی تو بھی جو ہے نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے ذرا بھی کسی ایک حرف کے اندر بھی ریا نہیں آنا چاہیے، ایک حرف میں بھی ریا آ گیا تو گئے، نماز چلی گئی۔ ہاں، اس کی ایک بہت بڑی تشریح ہے کہ انسان کے اندر خالی وسوسے آئے تو وسوسوں سے نماز باطل نہیں، واقعاً جو ہے ہم خالصہ ہماری نیت ہی ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے تو پھر وہ نماز باطل۔ وسوسے تو شیطان کے آتے رہے، اس کی پرواہ نہیں کرے، کہیں گے انشاءاللہ نہیں ہے، وسوسوں کی پرواہ نہیں کرے۔ وسوسوں کی پرواہ کریں گے تو شیطان الٹا بہکائے گا اور بار بار آپ کی نماز توڑوائے گا، پتہ چلے گا آپ وسواسی بن گئے، آپ جو کثیر الشک بن گئے۔ ہاں، دلانے کیا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، تو وہ ہماری نیت دکھانا مقصود نہیں، وہ لوگوں کی تبلیغ کرنا مقصود ہے، وہ ٹھیک ہے۔ دکھانے کا مطلب یہ کہ اس کو دکھا کر کے سیٹ صاحب کو راضی کریں گے تو وہ ہمیں جو ہے کچھ شہریہ بڑھا دیں گے، مثال کے طور پر، مثال کے طور پہ کہ ہماری قرات سنیں گے، ہاں کیا قرات کر رہا ہے یار، یہ بندہ بڑا کام کرے گا، تو وہ بھی جو ہے سیٹ صاحب بھی کہیں گے ٹھیک ہے۔ یعنی لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے جو دکھاتے ہیں نا، وہ نہیں دکھائے۔ کوئی اپنے ذاتی منافع ہوتے ہیں اس کی وجہ سے دکھانے کے لیے پڑتا ہے تو وہ ورنہ وسوسہ شیطانی وہ آتے رہیں گے، آپ اس کی پرواہ نہیں کریں، یعنی ہاں، ورنہ اور وسوسی بنا دے گا، ورنہ اور کثیر الشک بنا دے گا، اس لیے اس کی بھی دونوں طرف بیلنس کرنا ہے آدمی کو۔ دوسری بات یہ کہ واجبات میں بھی ریا نماز کو باطل کرتا ہے، اور مستحب جو واجب نماز میں مستحب چیزیں ہیں اس میں بھی اگر ریا کرے تو نماز باطل کرے۔ واجب چیز جیسے تکبیرۃ الاحرام، مستحب چیز جیسے قنوت میں بھی اگر کسی نے ریا کر دیا تو پوری واجب نماز باطل ہو جائے گی، بلکہ قنوت کے ایک حرف میں بھی جو ہے ریا ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے واجب ہو یا مستحب ہو، ریا دونوں صورتوں میں باطل کرتا ہے، یا دونوں صورتوں کے اندر باطل کرنے کا کام انجام دیتا ہے۔ چنانچہ ریا جو ہے دونوں صورتوں میں باطل کرنے کا جو کام انجام دیتا ہے، تو اس میں واجب کے علاوہ مستحب میں سیستانی ایک شرط لگائیے کہ اس چیز کے نماز میں بڑھا دینے سے نماز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لے باطل ہے۔ مستحب چیز قنوت میں کیا اضافہ ہو جانے سے کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ کہتے ہیں ہاں، کوئی اگر جو ہے اپنی طرف سے نماز کے اندر قنوت ایک کی بجائے 2 قنوت پڑھے اور کہے کہ نماز کے اندر 2 قنوت ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، ایک کی طرف سے بدعت ایجاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو مستحب ہو یا واجب چیز ہو، اس کے اندر بڑھا دینے سے اگر نماز باطل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریا جو ہے وہ نماز کو باطل کر دے گا۔ تکبیرۃ الاحرام، اس میں ایک تو یہ کہ عام طور پر جو غلطی طلاب کرام میں بھی دیکھی گئی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے تو ہلتے ہیں، یعنی اس میں سکوت کی شرط ہے، اطمینان کی شرط ہے،
کہ سینہ، پیٹ اور یہ گردن ہلنا نہیں چاہیے، اللہ اکبر کر کے آسانی سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ دیکھیں وہ گواہی آ گئی ہے۔ تو دوسری طرف سے یہ جو ہلنا ہے، اس کے علاوہ تکبیرۃ الاحرام، اس کے اندر دو چیزوں کا خیال اور کرنا ہے، اور وہ یہ کہ صحیح عربی سے ادا کرنا ہے اور موالات کا خیال کرنا۔ موالات یعنی کیا؟ اس اللہ اکبر کے الف و لام کے درمیان بھی پے در پے کہنا چاہیے، اوکے ال کر کے کھڑا رہ جائے تو پھر جو ہے تو آدمی سامنے انتظار کرے ال کے بعد کیا ہے، کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر جو ہے کہے اس میں ال کے بعد اکبر کہے، یا اللہ ہو، پھر اس کے بعد اللہ کو جدا کر دے، اکبر کو جدا کر دے، اللہ اکبر۔ اس طرح بھی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، دونوں کے درمیان بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، حروف کے درمیان بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کلمات کے درمیان بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، پے در پہ ان کلمات کو ادا کرنا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ صحیح عربی میں ادا کرنا، یعنی مخارج کے اعتبار سے صحیح ہو، اور ساتھ ساتھ ایک حروف کی بجائے دوسرا حروف بدل نہ دیں۔ کبھی کبھی جو حروف ایک کی بجائے دوسرا حرف بدل دیتا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کم سے کم اتنی پڑھنا ہے کہ اپنے آپ کو سنا سکے، کہ اگر جو ہے رکشہ کی آواز نہیں ہوتی یا دوسری کوئی آواز نہیں ہوتی تو ہم اپنے کان سے سن سکتے، اتنی آواز کم سے کم ہونا چاہیے۔ خالی دل میں گزارنے سے تکبیرۃ الاحرام نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہے اصل قانون یہی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام اور پوری نماز میں ایسی نماز پڑھنا ہے کہ اپنے آپ کو سنانا ہے، یعنی اتنی آواز کم سے کم ہونا چاہیے، اتنا ہم کم سے کم ہونا چاہیے، آہستہ بھی پڑھ رہے تو اتنا کم سے کم خود سن سکے، یعنی ہاں، خالی دل سے گزارنا نماز میں کافی نہیں ہے یعنی۔ ہاں یعنی اس ترتیب کے ساتھ کہ بغیر ہلے ہوئے ہاتھوں کو لے جاتے ہوئے آہستہ اللہ اکبر اس طرح کرتے، اور کوئی ہلتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہلتے ہلتے بھی جو اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لیکن بدن نہیں ہلنا چاہیے، بدن جو ہے اس میں طمانینہ رہنا چاہیے، اطمینان کی شرط ہے اس میں۔ بس عربی صحیح یعنی مخارج کے اعتبار سے اور جو ہے وہ صحیح حروف نکالنے کے اعتبار سے، البتہ مخارج میں جو ہے اتنی سخت شرائط نہیں جو قاری حضرات شرائط لگاتے، وہ کہ عام طور پر عرب لوگ سمجھ جائے کہ کون سا حرف نکالا ہے، بس اتنا ہی کافی، اس میں بہت زیادہ لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں ہے۔ ایک قاری صاحب جو ہے وہ نجف اشرف گئے، کہا کہ میں نے آخوئی کے پیچھے نماز پڑھی، آخوئی کو تو جو ہے نماز پڑھنے ہی نہیں آتی، ان کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، تو ان کی تو نماز باطل ہے نہیں۔ تو یہ قاری حضرات جو اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے آخوئی کی نماز باطل کر دی۔ اس طرح قم میں پہنچے، قم میں بھی ایک مرجے کے پیچھے نماز پڑھی، ان کو بھی تو نماز نہیں آتی، ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ان کو تو نماز ہی نہیں آتی نا۔ اچھا ہوا تو امام زمانہ علیہ السلام کی نماز نہیں اس نے سن لی، ورنہ امام زمانہ پر بھی اشکال کر دیتا کہ یہ تو یہ غلط پڑھ، تو ایسی بھی قرات بھی نہیں چاہیے، جو سادہ طریقے سے آئے عربی کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ جو ہے صحیح حروف نکال رہا ہے، بس بالکل حروف کو بدل نہ دے، سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون سا حرف نکالا گیا ہے، بس اتنی حد تک کافی ہے۔ ہاں بالکل، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملانا نہیں ہے، جیسے انسان جو ہے اذان و اقامت کرتا ہے، اذان و اقامت کے ساتھ ملا کر کے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہہ دیتا ہے، کہتے ہیں اول تو ملا ہی نہیں، احتیاط مستحب کے خلاف ہے، اور اگر ملا بھی رہا ہے تو رے کے اوپر پیش دے کر کے اللہ اکبروں کو کہہ کر پیش دے کر کے پڑھے گا، لیکن پھر بھی وہ احتیاط مستحب کے خلاف ہے، ملا ہی نہیں، تکبیر کو الگ رکھے اور اذان و اقامت کو الگ رکھے، دونوں کو ملا کر کے نہ پڑھے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، اس میں کوئی عرض نہیں، لیکن نماز کو آپ اذان سے نہیں ملائیں، نماز کو اقامت سے نہیں ملائیں، یوں دونوں کو الگ الگ رکھیں تاکہ دونوں کا سسٹم الگ رہے، بہتر یہ ہے۔ البتہ نماز باطل نہیں ہوگی،
لیکن احتیاط مستحب کے خلاف ہے. کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، باطل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو الگ الگ رکھا جائے. صلی اللہ